نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين. کل حمد و ثنا اللہ جل مجدہ کے لیے سزاوار ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جو قدیم ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، بزرگان دین، برادران اسلام۔ الحمدللہ کہ اللہ جل مجدہ نے ہمیں صحت کاملہ کے ساتھ عمر درازی عطا فرمائی، اور امید ہے کہ ہم رمضان المبارک کو پالیں گے۔ یہ آس اور امید ہماری اور بڑھ گئی، کیونکہ یہ جمعہ شعبان کا مہینے کا آخری جمعہ ہے، اور ممکن ہے کہ آج رات ہی چاند رات ہو جائے۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان کے استقبال کے لیے شعبان کے آخری ایام میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے خطاب فرمایا۔ رمضان کے استقبال کیسا کرنا چاہیے، رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کیا حمایتیں، انعامات امت محمدیہ کو نصیب ہوتی ہے، اور جس کے ذریعے بندہ مومن رمضان کی رحمتوں برکتوں سے سرشار ہو سکتا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام ممبر پر تشریف لائے، ارشاد فرمایا کہ تمہارے سروں پر بس کچھ لمحوں میں رمضان المبارک سائے فگن ہونے والا ہے۔ رمضان المبارک سائے فگن ہونے والا ہے، جس کی ابتدائی شب سے اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے، ابتدا رات شروع ہوتی ہے، جیسے اعلان ہوتا ہے، سب سے پہلے سارے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور سارے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے پورے مکمل مقفل کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو بیڑیاں ڈال دی جاتی ہے۔ سرکش شیاطین کو سلسلۃ الشیاطین، شیاطین کو بیڑیاں ڈال دی جاتی ہے، اور فرشتے ندا کرنے والے ندا کرتے ہیں، اے خیر کے طالب آگے بڑھ، اے خیر و حسنات کے طالب آگے بڑھ، اے شر کے طالب رک جا۔ یہ ندائیں رمضان کے سائے فگن ہوتے ہی شروع ہو جاتی ہیں، اور ایک ایسی مست ہوائیں جنت کے درختوں کے نیچے چلتی ہے، تو حوریں پوچھتی ہے کہ باری لا یہ کیسی خوشبو ہے؟ تو کہا جاتا ہے کہ یہ میرے روزے دار بندوں کے منہ کی خوشبو ہے۔ تو حوریں اللہ سے طلب کرتی ہے کہ ہمیں ان کے ہمارے نصیب میں انہیں عطا فرما، جنت میں ہمیں ان کا جوڑا بنا۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ اس مہینے، یہ سارے مہینوں کا سردار ہے، اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا فرمان۔ اور آقا فرماتے ہیں
کہ جیسے ہی رمضان سائے فگن ہوتا ہے ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 جہنمیوں کو آزادی کے پروانے عطا فرماتا ہے۔ تب اس کی تشریح میں مفسرین اکرام، علماء اعظام، علماء ربانیین بتاتے ہیں یا تو وہ ہمارے مرحومین ہوتے ہیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں اور ہمارے صالح اعمال کی وجہ سے ان کو نجات کا پروانہ ملتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے کہ ہمارے کردار سے ہم جہنم کے مستحق ہو گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مغفرت کے پروانے عطا فرماتا ہے۔ اس طرح ہر رات 70,000 بندوں کو اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے، یہاں تک کہ جب لیلۃ الجائزہ آتی ہے تو ہر رات جتنے لوگ آزاد کیا من جملہ سب کو ملا کے ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ بخشش کے پروانے عطا فرماتا ہے۔ پھر آقا فرماتے ہیں کہ جب مومن بندہ رمضان المبارک میں کوئی کام کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو خوشنودی اللہ سے پانے کا کوئی کام کرتا ہے تو عام دنوں میں اس کی ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا ملتا تھا، مگر رمضان میں 70 سے 700 گنا تک اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کا اجر بین السماء والارض، زمین و آسمان کی خلا کتنی ہے ایسا اجر اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیز اور بزرگوں، یہ خطبہ نبی سے جو ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے غور کرنے کا ہے۔ بین السماء والارض، زمین و آسمان کے درمیان کیسا پڑا ہے، اتنا اجر ایک نیکی کا رمضان میں ملتا ہے۔ تو اس وقت سے آپ دیکھیے کہ ایک عجیب نظام فطرتاً مسلمانوں میں پایا جاتا ہے کہ جیسے رمضان آتا ہے تو نیکی کام خود بخود آٹومیٹکلی بغیر کسی کے انکریج کرے کے، بغیر کسی کے دعوت دیے کہ خیر کی طرف بڑھتے آتے ہیں، نیکیوں کی طرف خود بخود قدم بڑھتے آتے ہیں۔ جو کبھی کسی کو چائے نہیں پلاتا تھا وہ افطار کرانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی رمضان میں کسی روزے دار کو روزہ کھلاتا ہے تو اس کے روزے کا تو اجر ملتا ہی ملتا ہے، اس کے روزے کا اجر بھی مزید اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم میں بہت سارے غریب ہیں کہ ہم روزہ نہیں کھلا سکتے، کیونکہ روزہ کھلانا وہ تو پہلے تصور یہ تھا کہ بھائی ان کو شکم سیر کرنا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایک گھونٹ پانی بھی اگر کوئی روزہ پلا جاتا ہے تو اس کے روزے کا ثواب اس کو عطا ہوتا ہے۔ تو عزیز اور بزرگوں، یہاں ایک بات بتا دوں گا کہ ایک مروجہ ماحول بن چکا ہے کہ لوگ رمضان کے آنے کے بعد کچھ لوگ افطار کی دعوتوں کا بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے افطار کی دعوت میں اگر اسراف ہو رہا ہے تو یقیناً وہ قابل مذمت ہے۔ پہلے بات الفاظ اچھا سمجھے، ایسا افطار کروایا جا رہا ہے کہ اس میں اسراف ہو رہا ہے، افطاری ضائع ہو جا رہی ہے، پھینکنے میں جا رہی ہے، ایسا کوئی کام ہو رہا ہے تو بالکل یہ مذمت کا کام ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے روزہ کھلانے کا اجر اتنا بیان فرمایا ہے۔ کیا ہم اس اجر کے مستحق نہیں بنیں گے؟ کیا اس کو اجر کو پانے کا ہمارا حق نہیں ہے؟ تو افطار کرانا بہت اچھا عمل ہے اور کرانا چاہیے، مگر یاد رکھیے کہ ایسی دعوت کرنا، ایسا افطار کرانا کہ جس میں کسی کو تکلیف نہیں ہونا، حاجت مند کی حاجت روائی ہونا، اور حقدار اپنا دسترخوان پہ بیٹھ کے افطار کرے، اس کا خیال اچھا رکھنا چاہیے۔ اب لوگوں کو دیکھنے میں آیا روڈ پہ ٹیبل لگا لیتے، افطاری جمع دیتے، روڈ جام، کیا افطار کر رہے ہیں؟ نہ ایسی نمازیں تمہارے کام کی ہے، نہ ایسا افطار تمہارا اجر کا، بلکہ الٹا تمہارے لیے عتاب بن سکتا۔ کیوں؟ سب سے پہلی بات، شریعت مطہرہ میں کسی کو تکلیف دینے کی کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف دور کرنے کے لیے تشریف لائے، اور دیکھیے آپ پوری سیرت میں دیکھیے کہیں کسی بندے خدا کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف زحمت میں نہیں ڈالا، بلکہ تعلیم دی راستے سے تکلیف کا ہٹانا
اللہ کے رسول کی عظیم سنت. اماطۃ الطریق عن الاذی، راستے میں تکلیف اگر ارچن کوئی چیز ہے وہ ہٹانا ایک مسلمان کا شعار ہے، مسلمان کی صفت ہے، مسلمان کا مزاج ہے. یا راستے روک کے ٹیبلیں ڈال دے کے سائیکلاں گاڑیاں آڑے ٹیڑے رکھ دے کے لوگ سمجھ رہے ہیں نیکی کر رہے ہیں، تو غلط فہمی ہے. اور بہت سارے مساجد جہاں پہ پارکنگ کا انتظام نہیں ہے. اب رمضان میں کیونکہ جھنڈ کے جھنڈ بڑھ جاتے ہیں، الحمدللہ رمضان کی برکتیں ہیں، رمضان کا فیضان ہے، اور رمضان کی جو فضیلت اللہ کے رسول نے بیان فرمائے سب کے دلوں کو لگتی ہے. ہر کوئی مائل ہوتا ہے نیکی لوٹنے کے لیے، حسنات کی طرف آنے کے لیے مائل ہوتا ہے. یہ رمضان کی خوبی ہے بھائی. رمضان کا معنی خود کیا ہے؟ رمضان رمز سے بنا. علماء بتاتے ہیں کہ یہ رمز کے معنی کیا ہے؟ وہ تو کلسہ ہٹ کو چھاڑ دینا، یعنی زنگ اتار دینا. جہاں لوہے کو زنگ پکڑتا وہ زنگ سے کیا کرنا؟ زنگ چھڑانے والا معنی ہے. تو جو برائیوں کا اثر ہمارے فکر و فہم پہ بڑھ گیا ہے وہ سب چھانٹ کے حسنات کی خوبی اور لگاؤ جستجو بڑھ جاتی ہے رمضان کے آنے سے. اور یہ ہوتا بھی ہے، دیکھنے میں آتا ہے نا. تو کچھ لوگ کیا ہے مسجدیں ماشاءاللہ وہ آتی ہے تو راستے روک دیتے ہیں. سیدھا ایک بورڈ سائن ہر مسجد میں لگنا چاہیے کہ جس مسجد میں جتنے مصلی کی گنجائش ہے وہ ہوتے کی ایک بورڈ لگا دینا کہ اب مصلی کی اب جگہ نہیں ہے، کہیں اور جاؤ. یہ ہونا چاہیے ایسا نظام. اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو جو منتظمین بلدیہ کے لوگ ہیں، جو بھی یہ ٹرافک کے لوگ ہیں، ان کو بھی سہولت ہوگی، اور ہم صحیح شہری ہونے کا کردار نبھائیں گے جو ایمان کی آئین ہے، ایمان کا تقاضا ہے. دیکھنے میں آتا راستہ روک دیتے، ادھر سے جاؤ ادھر سے جاؤ. یہ ادھر سے جاؤ بڑا خطرناک ہوتا. جس پہ بیتی انہیں سمجھ سکتا ہے بات، جب تک بیتی نہیں سمجھ میں نہیں آتا. اور مرد ہو کے تکلیف میں آتے ہیں ہم. بعض آج کل عورتیں بھی گاڑی چلا رہی، مانو لڑکیاں بھی گاڑی چلا رہی، نوجوان راستہ بدلنے سے ان کے لیے بہت تکلیف آتی ہے. کیونکہ بعض والدین کیا کرتے ہیں، ایک روٹ دکھائے تھے بچوں کو، یہ کالج جانا ہے یا اسکول جانا ہے یا آفس جانا ہے، یہ راستے سے واپس آنا ہے. دوسرے راستے نعمت روٹ. بہت سارے بچے رہتے سے آپ راستہ بلاک کر دیے، راستہ بدل دیے تو وہ منتشر پریشان ہوتے ہیں. تو یہ پریشانیاں افطار کروانے والے نمازہ پڑھنے والوں سمجھ میں نہیں آتے. انہوں سمجھتے ہیں بہت بڑا کام کر رہے ہیں. ایسی نماز کیا قبول ہوگی جو لوگوں کو بندگان خدا کو تکلیف کا باعث بن کے ان کو راہ سے بھٹکا کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے، سمجھیں. یہ اویئرنیس آنا چاہیے مسلمانوں کے اندر. کیونکہ میں راستہ اچھا دور سے آتا ہوں، میں نواب صاحب کنڈے سے یہاں آتا ہوں، تو راستے میں بہت سارے میں دیکھا مساجد میں بلاک کر دیتے. اور بلاک کرنے سے اب راستہ اتنا دور ہوتا، 1-1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر بعد پلٹ کے جانا پڑتا. تو یہ بات شریعت کے آئین سے اگر علماء سے پوچھیں گے تو بولیں گے یہ کرنا غلط ہے، ناجائز ہے یہ طریقہ. اس سے آپ کی نماز بھی جو لوگ اڑچن بن رہی، کیا ان کی نماز ہوگی؟ نماز اذن عام ہے، مگر آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ لوگوں کو تکلیف دہ بن جائیں. تو روزہ کھلانے کے اندر بھی ایسا عمل، چاہے روزہ کھلانے کا عمل ہو، چاہے جمعہ کا عمل ہو یا نمازوں کا عمل ہو، کسی بھی عمل کے اندر دوسرے نیکیوں سے جو سنتیں ہیں اس کا استحصال کیا جائے تو یہ سنت جو بھی آپ فرض ادا کر رہے ہیں صحیح ادا نہیں ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کہ آپ سنتوں کا خاتمہ کر کے کوئی نیکی پائیں گے تو یہ نیکی بن سکتی کیا؟ نہیں ہو سکتا. تو یہ راستے بلاک کرنا، لوگوں کو تکلیف دے کرنا، راستے میں تکلیف کا باعث بننا اور افطار کروانا کوئی کام کا نہیں ہے. برحال یہ مہینہ برکت کا مہینہ ہے، اس کے اندر ہر نیکی کا صلہ کیا ہے؟ 70 سے 700 گنا. اور یہاں تک کہ بین السماء والارض، زمین و آسمان کے درمیان جتنی خلا ہے اتنا اجر اس میں ملتا ہے. اور کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، آقا فرماتے ہیں یہ شہر القرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں کثرت سے تلاوت قرآن کرنا رسول کی سنت ہے. اب اس کا طریقہ بتایا گیا. 1 صفحہ روز 2 صفحے پڑھیں گے تو یہ قرآن تکمیل ہوگی. اگر آپ 4 صفحے پڑھیں گے، یہاں تک کہ 20 صفحے پڑھیں گے تو ہر 6 دن میں یہ قرآن آپ کی مکمل ہوگی. تو قرآن کی کثرت تلاوت جتنا آپ کریں، ہر نماز کے بعد اگر آپ 2 صفحے پڑھ لیے، 2 قرآن تکمیل والے.
ہر نماز کے بعد 5 نماز میں آپ کے ماشاءاللہ 20 صفحے ہوتے ہیں. اس طریقے سے آپ پورے رمضان میں قرآن کا تکملہ کر سکتے ہیں. تلاوت کا شوق بنائیے، اور اگر تلاوت نہیں آتی ہے تو یہ بہترین موقع ہے قرآن سیکھنے کا. قرآن پڑھنے والے بازو بیٹھ گئے، ذرا آواز سے پڑھو، غور کرتے گئے تو آہستہ آہستہ پڑھنے کا کچھ شعور تو مل جاتا. تو یہ مہینہ بڑا برکت والا مہینہ ہے. اس میں جتنے آپ کار خیر کریں گے، ہر خیر کار کا اجر جو ہے ملے گا وہ لا تحتسب. یہاں تک آ گیا آقا فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، ہر چیز کا بدلہ اللہ دینے والا ہے مگر روزے کا بدلہ میں خود ہوں. ایک روایت میں ہے میں خود اس کا بدلہ دوں گا، اور ایک روایت میں ایک لفظ تھوڑا ایرا بدل کے ہے کہ میں خود اس کا بدلہ ہوں. اجزا بھی و اجزا بھی، دو بھی لفظ آئے ہیں. تو میں خود اس کا بدلہ دینے والا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ جب دے گا بدلہ اس کا تو کیسا دیں گا؟ ارے وہ تو وہاب ہے، وہ عطاؤں کا جو ہے نا ایک مزاج رکھتا ہے، وہ ایسا قدرت والا ہے کہ وہ جب دینے پہ آتا ہے تو اس کا لا تحتسب، تم گمان بھی نہیں کرتے ایسے راستوں سے دیتا ہے دنیا میں. اب وہاں دیں گا بلا کے تو اجر کتنا ہوگا. ایک دوسرا خود اللہ ہے بولے تو جب اللہ خود تمہارا ہو جائے گا، تم کو اپنے دیدار سے مشرف کریں گا، اس سے بڑی کوئی نعمت ہے کیا؟ اس سے بڑی کوئی اجر ہے کیا؟ یہ خالص روزہ داروں کے لیے اللہ کا طرف سے انعام، یہ انعام روزہ داروں کی طرف سے. اور آقا فرماتے ہیں کہ 2 فرحتیں روزہ دار کو ملتی ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسرے رب کے دیدار کے وقت. یہ صرف روزہ داروں کے لیے ہے ذریعے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ خاصہ ہے روزہ داروں کا. تو رمضان کا مہینہ قد یظل علی رؤوسکم، بس تم پہ سائے فکن ہونے والا ہے. تو ایسا مہینہ ہم کو جب سائے فکن ہونے والا ہے تو ہمیں ہر اعتبار سے تیار ہونے کی ضرورت ہے. کیسے اعتبار سے بھائی؟ خشوع خضوع طبیعت میں لائیں، اخلاص لا لیں. اخلاص کے بغیر تو اجر خلاص ہے. اخلاص ضروری ہے ہر کام کے لیے. کیا ہونا؟ اخلاص ہونا. اخلاص بولے تو آپ اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کام یہ مہینے میں کریں گے. یہ مہینے میں تو آپ کسی کے دکھانے کے لیے کرنے کا کوئی تصور بھی نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اجر کو الٹا خراب کر لینا ہے. تو یہ جو مہینہ آ گیا ہے ہم پر، یہ مہینہ مخلصین کا مہینہ ہے، خیر خائی کا مہینہ ہے. اور خیر خائی طبعی طور پہ آتی چاہتی. یہ دیکھیے آپ ایسے ایسے اشخاص جو کبھی کسی کو جھوٹا ہاتھ نہیں مارتے بولتے نا، مگر ماشاءاللہ ہاتھ خلاصہ ہوا تھا. فطرتاً اندر سے دل بولتا نہیں بھائی کچھ کرنا، پڑوسیوں میں افطار بھیجنا. نہیں معلوم کون سا پڑوسی تیاری کرا نہیں کرا. ایسے بھی لوگ ہیں آج بھی ہیں. آج تو کچھ زیادہ ہو گئے. لاک ڈاؤن کے واسطے تو حالات بہت ابتر ہو گئے. اب ہر طرف سے انحطاط، گراوٹ آ گئی. آپ دیکھیے بڑے بڑے کمپنی ڈیڈکشن میں آ گئے، وہ نکال کے پھینکتے رہے. پریشان ہیں لوگ بہت سارے، اور بہت سارے تنزلات ہو رہے ہیں. مارکیٹنگ گر گئی پوری. جس جو تجارت لگتے ہیں ان کو معلوم ہے ان کے حالات زبزب میں حالات میں. تو یہ اعتبار سے اللہ جس کو جو نوازا ہے، یہ موقع ہے کمانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، نیکیاں کمانے کا موقع ہمارے ہاتھ آ گیا. اب کل بس آج کی شام ممکن ہے زیادہ یقین کے ساتھ، نہیں تو کل تو ہے نا. آج 29ویں شب ہے، تو آج آپ کو چاند رات ہونے کا زیادہ یقین ہے. نہیں تو کل تو کیسا بھی کل کا روزہ ہو سکتا، نہیں تو اتوار کا تو روزہ ہے. تو آج ہو یا کل ہو، بالکل ہم قریب آ گئے اور امیدیں بڑھ گئی. رمضان ملنے والا ہے، خوشی ہے ہر کے دل میں کہ رمضان سے ہماری ملاقات ہو جائے گی. تو عزیزوں اور بزرگوں، اللہ کی رضا کے لیے کار خیر کی طرف فکر کیجئے. اب ایک چیز رہ گئی. اب سرکش شیطان پورے سے جیسا رمضان کا چاند گنگا فوری کیا ہو گئے بولیے، کیا بولے اللہ کے رسول؟ سلسلۃ الشیاطین قید کر دیا گیا، سب قید ہو گئے. پھر بھی شر ہوتا ہے. تو یہ شر 12 مہینے ٹریننگ دے گیا نا انہیں، ٹریننگ جو دیا وہ اثر باقی رہتا. تو اپنے آپ سے روکنے کے لیے، تیاری کرنے کے لیے رمضان آیا. اب رمضان ایسی ٹریننگ دے گا کہ 12 مہینے اس سے آپ اپنے مجاہدے کے ذریعے لڑ سکتے. رمضان کا مہینہ
انسان کو انسانیت سے ملانے کے لیے، ایمان والوں کو ایمان کی جلا لذت ایمانی سے ان کے آشنا کرنا اور چاشنی دینے کے لیے آیا۔ دیکھیے آپ جب آپ روزہ کرنے بیٹھتے، بولنے بیٹھتے، کیفیت بدل جاتی ہے خود بخود۔ دعائیں، اور نہیں مانگنے والا بھی مانگتا، نہیں مانگنے والا بھی مانگتا۔ تو اب خوب دعائیں کرنا، دعائیں جتنا مانگیں گے۔ اللہ کو بندے کا مانگنا بہت پسند ہے، اللہ کو محبوب عمل ہے بندے کا کیا؟ مانگنا۔ جائز چیزیں، کامیابیاں، کامرانیاں، جو تمہارے عزائم اللہ کی ذات سے مانگے دل کھول کے۔ اور یہ خاص بات ہے کہ افطار کے ٹائم جو مانگے اللہ دیتا، جو مانگے اللہ دیتا، کیونکہ روزہ ایک ایسی چیز ہے لوگوں سے چھپ کے کھائے تو معلوم ہوتا، کس کو نہیں معلوم ہوتا۔ تو اللہ رب العزت اس عمل سے بندے کے خوش ہوتا کہ کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، مگر اس کے باوجود یہ میرے خاطر اپنے جائز چیزیں جس کو میں نے حرمت قرار دے دی ہے، میری رضا کے خاطر کھانا پینا رکھ کے نہیں کھا رہا، پانی پینے کا سب رستے مگر پھر پانی نہیں پی رہا، خواہشات کی ساری چیزیں موجود ہے مگر خواہشات کو روک کے رکھا، کئی کے لیے؟ میری رضا کے لیے۔ تو اللہ بولتا تو میری رضا کے لیے کام کیا، اب تیری رضا کیا ہے، میں تجھے پورا عطا کروں گا، یہ معاملہ ہے۔ تو رب قدیر، رب غفار مغفرت دینے تیار، نوازنے تیار، اب بندہ مانگنے تیار ہونے کا وقت آ گیا۔ تو عزیز اور بزرگوں، خوب مانگا جائے، رمضان میں خوب مانگا جائے، جو حاجت ہے مانگیے، دیکھیے، اور یہ بات یقین کے ساتھ کیجئے، اور رمضان کے بعد حالات آپ کی زندگی کے بدل جائے گی۔ یہ دیکھنے میں آیا مفلس خلاصگی پا لیتا ہے، اور سرمایہ دار اور سرمایہ سے بھرپور ہوتے ہیں۔ تو عزیز اور بزرگوں، جس کو اللہ عطا کیا، واقعی رب کی رضا کے لیے آپ اپنا فیاضی کا دست کھولنا چاہتے ہیں، داد و دہش کرنا چاہتے ہیں، تو ابھی رمضان شروع ہونے سے پہلے کرے تو اور بہتر ہے۔ یقیناً اجر رمضان میں بڑھتا ہے، مگر رمضان میں بندگان خدا کی تسکین، سکون، تیاری، راحت کے لیے اگر آپ یہ کام کریں گے تو ممکن ہے تمہارے یہ عزائم مخلصانہ ہوں گے تو اللہ اس سے بھی زیادہ نواز دے گا، کیونکہ بندوں کی راحت کا ذریعہ بننا اللہ کو بہت پسند ہے۔ جو مخلوق کی خدمت اور مخلوق کی خیر خواہی میں رہتا ہے، خالق اس کا خیر خواہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ کو اپنا خیر خواہ بنانا ہے تو اس کی مخلوق کی خیر خواہی کی فکر کیجیے۔ اور عزیز اور بزرگوں، آپ کے سامنے خدمت میں یہ بھی گزار کرنا ہے کہ مسجد حاضہ صرف اور صرف آپ کی اعانتوں اور آپ کی خدمتوں اور آپ کی عطاؤں کے ذریعے اس کا انتظامیہ چلتا ہے۔ یہ بات کوئی تھکی چھپی نہیں ہے، آپ حضرات خود اس سے اچھا واقف ہیں۔ تو خدا را اس طرف توجہ فرمائیں ابھی سے آپ، تاکہ انتظامیہ کو سکون اور تسکین ملے اور حسن خوبی سے پورے رمضان کے انتظامات انجام پا سکیں۔ اور آپ دیکھیے ماشاءاللہ جو آپ معاونت کی ہے، انتظامیہ نے دیکھیے مسجد کے رونق کو ماشاءاللہ دو چند کر دیا ہے، اور وضو خانے میں بھی کتنا نظیف بنا آ گیا ہے الحمدللہ۔ آپ لوگوں کی عطاؤں کا جو بھی آپ نے دام درہم سخن اس میں حصہ لیا ہے، اللہ اس کا اجر بے باہ عطا فرمائے۔ یقیناً آپ لوگ مخلص ہیں تو اپنے اخلاص کا پورا اظہار کیجئے۔ انشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی چاند رات سے 3 پارے یعنی 1 دہا پورا قرآن مجید کے تکمیل کا انتظام کیا گیا ہے، تو چاند رات کے ساتھ ہی 3 پارے نماز تراویح میں تلاوت کیے جائیں گے۔ جیسا ہر سال پہلے دہے میں انتظام ہوتا ہے ویسا انتظام یہاں پر کیا گیا ہے الحمدللہ۔ تو عزیز اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، یا پروردگار عالم، یا الہ العالمین اپنی نوازشیں ہم پر بنائے رکھ۔ مولا ہمیں عمر درازی جو یہاں تک عطا فرمائی، اور کچھ لمحے عطا فرما کر رمضان سے ملنے کا موقع عطا فرما، اور رمضان کی برکتوں سے ہمیں سرشار فرما۔ اے مصرف القلوب صرف قلوبنا علی رضاک و سبیل رضاک یا رب العالمین۔ اے مولا، اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے قلوب کو اپنے راہ راست کی طرف پھیر دے مولا۔
مولا ہمارے لیے عمل کی زندگی آسان فرما دے، مخلصانہ طبیعت عطا فرما، مخلصانہ طینت عطا فرما، مخلصانہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ہر عمل میں اخلاص عطا فرما، تیری رضا طلبی کے ما سوا ہمارے درمیان کچھ نہ رہے، وہ خیال و تصور پاکیزہ عطا فرما، مولا ہمیں عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت رضا کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔